بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مطابق کے ساتھ ریاض عارف۔ آج عمران خان نے آخر لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ آج انہوں نے پشاور میں اپنی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ہم لانگ مارچ 25 مئی کو کریں گے، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں KPK سے لانگ مارچ کی قیادت کرتے ہوئے انشاءاللہ 3 بجے سے پہر کشمیر ہائی وے پر پہنچوں گا، اور پوری پاکستانی عوام سے، بالخصوص PTI کے چاہنے والوں سے اور اپنے کھلاڑیوں کو اپیل کی کہ وہ ہر حالت میں 25 مارچ کو اسلام آباد میں پہنچیں اور لانگ مارچ میں شریک ہوں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ حکومت وقت فوری طور پر مستعفی ہو، اسمبلیاں توڑ دی جائیں اور فوراً الیکشن کا اعلان کیا جائے، نہیں تو ہم لانگ مارچ کریں گے اور وہاں پہ دھرنا بھی دیں گے۔ جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہوگا، موجودہ حکومت استعفیٰ نہیں دے گی، الیکشن کمیشن نگران حکومت کے زیر قیادت الیکشن ہونے کا اعلان نہیں کرے گا، ہم وہاں پہ بیٹھے رہیں گے۔ عمران خان نے بالکل صاف اور واضح الفاظ میں حکومت کو اور ہمارے حساس اداروں کو بھی مخاطب ہوئے کہا کہ پاکستان کی پولیس ہماری پولیس ہے اور پاکستان کی فوج بھی ہماری فوج ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو وہ نیوٹرل ہی رہے، اور انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، خاص کر شاہ محمود قریشی بھی ساتھ تھے، اور جتنے بھی ان کی کور کمیٹی ہے وہ سب اس میں موجود تھے۔ شاہ محمود قریشی کو کسی کا فون بھی آیا، لیکن انہوں نے عمران خان نے اس کو سننے سے انکار کیا اور کہا کہ تم بند کرو، یہ نہیں معلوم کس کا تھا۔ بہرحال لانگ مارچ کا اعلان ہو چکا ہے اور 25 مئی کو مارچ ہونے جا رہا ہے۔ حکومت پاکستان نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اس مارچ کو روکنا ہے یا ان کو احتجاج کرنے دینا ہے۔ اب جو حکومت کے اتحادی ہیں یا خود نون لیگ کے اراکین ہیں یا نون لیگ کے وزراء ہیں، ان کی یہ خواہش ہے، ذاتی خواہش بھی ان کو کہہ سکتے ہیں، خاص کر وزیر داخلہ ثناء اللہ صاحب، ان کا کہنا ہے کہ یہ لانگ مارچ ایک فتنہ ہے اور اس فتنے کو نہیں ہونا چاہیے، اور ہم اس کو پوری طرح روکنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت اجازت دے اور ہمارے اتحادی اس بات پہ رضامند ہوں تو میں عمران خان یا اس کے جلوس کو یا اس کے مارچ کو گھر سے ہی نہیں نکلنے دوں گا، مارچ تو دور کی بات، میں ان کو گھروں میں بند کروں گا۔ اس طرح وفاقی وزیر اطلاعات اور مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک فساد ہے، اس کو ہم نہیں ہونے دیں گے، لیکن بشرط یہ کہ حکومت کے جو اتحادی ہیں وہ اس کی اجازت دیں۔ جو اتحادی ہیں ان میں قمر زمان قاہرہ صاحب، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ جلوس جو ہے، یہ مارچ جو ہے، اگر پرامن رہے، اس کی کوئی گارنٹی ہو تو اس کو ہونے دینا چاہیے، مارچ کرنا ان کا حق ہے، لیکن اگر وہ کسی قسم کا پرابلم کریٹ کرتے ہیں تو پھر ان کو روکنا چاہیے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ مارچ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے بچوں کو، یہ ہماری اولادوں کو، ہماری نئی نسل کو خراب کر رہا ہے، اس لیے اس کا مارچ روکے جانا چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ بھی اس مارچ کے حق میں نہیں ہیں۔ آج حکومت پاکستان اور شہباز شریف صاحب کی جو اتحادی ہیں، ان کا آج اجلاس ہے۔ اس اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب آصف علی زرداری صاحب، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ملک سے باہر ہیں، اور فضل الرحمان صاحب ہوں گے، اور ان کے جتنے بھی باقی اتحادی ہیں وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ یہ مارچ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔
اس کو اجازت دینی چاہیے یا اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ان کو گھروں سے نکلنے دینا چاہیے یا ان کو گھروں سے نکلنے نہیں دینا چاہیے؟ کیا اسلام آباد تک ان کو کیسے محفوظ مقام تک پہنچایا جائے اور پاکستان کے جو روڈز ہیں ان کو وہاں پہ سیفٹی کیسے دی جائے؟ اور اس بات کے بارے میں سوچا جائے گا کہ حکومت آگے چلے یا استعفیٰ دے۔ عمران خان کی اس دھمکی پر بھی غور کیا جائے گا کہ آگے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے جو حالات و واقعات ہیں جس میں IMF ہمیں قرضہ نہیں دے رہا، IMF ہمیں مزید نوٹ نہیں دے رہا، اس طرح دنیا کے باقی جگہوں سے جہاں جہاں سے ہمیں فنڈنگ آتی ہیں وہ سب فنڈنگ روکی ہوئی ہے، اگر کوئی دے بھی رہا ہے تو اس میں کڑی شرطیں عائد کر رہے ہیں۔ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو پاکستان کے وزیر خارجہ بھی ہیں وہ بھی ملک سے باہر ہیں اور مختلف ممالک میں جا کر بتا رہے ہیں کہ اب یہ ہماری حکومت ہے، عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، لہٰذا ہمیں فنڈ دیا جائے تاکہ ہم پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں، اور جو ہمارے مالیاتی ادارے خسارے میں جا رہے ہیں ان کو ہم تقویت دے سکیں۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری حکومت کے لیے جو محنتیں کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے وہ جو پہلے وزیر ہیں، وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کے پہلے وزیر خارجہ ہیں، اور پہلے اپنی عمر میں بلاول بھٹو زرداری کم عمری میں پہلے جو ہے نا وزیر خارجہ بنے ہیں۔ دیکھنا ہے کہ وہ اپنی قابلیت کا اظہار یا اپنی صلاحیتوں کا نکھار اور اپنی محنت کو کس طرح پاکستان کے لیے پروان چڑھاتے ہیں۔ آج پنجاب اسمبلی کا اچانک اجلاس ہوا، کیونکہ جب عدم اعتماد کی تاریخ سپیکر صوبائی اسمبلی جناب پرویز الہی صاحب کے پیش کی ہوئی تھی تو اس کی جو 30 مئی کا اجلاس تھا، لیکن سپیکر اب جو موجود ہیں انہوں نے فوری طور پر 22 مئی کو اجلاس طلب کر لیا۔ صبح 22 مئی کی صبح یعنی کہ کل جو تھا وہ پوری عمارت کے آگے پولیس کھڑی کر دی گئی، پنجاب اسمبلی کی طرف آنے جانے والے راستے بند کر دیے گئے۔ یہ حکومت نے کیا۔ پرویز الہی صاحب 3 بجے، پہلے 12 بجے کا اعلان ہوا، پھر 3 بجے، پھر بعد میں وہ آئے اپنے اتحادیوں کے ساتھ، PTI کے ساتھ۔ جو اجلاس کی صدارت تھی وسیم خان بادوزئی نے کی۔ انہوں نے یہ اجلاس تقریباً 9 منٹ جاری رہا، اور سپیکر کے خلاف جو عدم اعتماد کی تاریخ پیش کی گئی تھی اس پر انہوں نے جو تاریخ کے محرک تھے سمیع اللہ خان ان کا نام پکارا اور بیلیں بجاتی رہیں، لیکن مسلم لیگ کا کوئی نمائندہ، کوئی MPA پنجاب اسمبلی نہیں گیا۔ اسی دوران بیلیں بجنے کے بعد جب کسی نے بھی قرارداد کے حق میں ووٹ نہیں دیے یا قرارداد کے بارے میں کوئی تحریک پیش نہیں کی، کیسے کرتے؟ کیونکہ جنہوں نے تحریک پیش کی تھی وہ اسمبلی میں آئے ہی نہیں، انہوں نے مکمل طور پر بائیکاٹ کیا۔ تو اس موجودہ جو سپیکر تھے وسیم صاحب، انہوں نے جو تاریخ عدم اعتماد تھی اس کو پیش نہ کرنے پر خارج کر دی۔ اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہو گیا، جو MPA MNA تھے وہ واپس چلے گئے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے تحریک عدم اعتماد دوبارہ جمع کرا دی، اور اس پہ جو ووٹنگ ہوگی وہ آئندہ اجلاس میں ہوگی۔ جو سپیکر ہیں وسیم بادوزئی صاحب، انہوں نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ 6 جون کو دوبارہ طلب کیا ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے، سیاست کی بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے اپنی سیاست کی، اور جو کیونکہ ان کو اختیار حاصل ہے، وہ سپیکر ہیں، انہوں نے جو اسمبلی کا اجلاس 30 تاریخ کو ہونا تھا انہوں نے 22 میں کروا دیا۔ چاہتے وہ یہی تھے کہ جو سپیکر وہ رہنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میرے خلاف عدم اعتماد کی تاریخ نہ پیش ہو، اس لیے انہوں نے وقت سے پہلے اجلاس بلا کر اس تاریخ عدم اعتماد کو ناکارہ کر دیا۔ یہ اور بات کہ نون لیگ نے وہ تاریخ دوبارہ جمع کرا دی۔ تو پاکستان کے جو سیاسی حالات و واقعات ہیں، اور خاص کر پنجاب میں ابھی تک گورنر نامزد نہیں ہوا، نامزد ہوا لیکن اس کا حلف نہیں لیا گیا، ابھی بغیر گورنر کے پنجاب چل رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، پنجاب میں ابھی تک کابینہ نے حلف نہیں اٹھایا، کیونکہ پنجاب کے جو حالات ہیں، اب 25 اراکین اسمبلی جو منرحب تھے وہ جو ہے نا ڈی سیٹ ہو چکے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ حمزہ شہباز کی اکثریت نہیں رہی،
لیکن جو ادارے ہیں یا وہ جو ذرائع ہیں وہ یہی بتاتے ہیں ابھی بھی حمزہ شہباز کو کم از کم 5 سے 7 ووٹوں کی اکثریت حاصل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اپنی پنجاب کابینہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا کامیاب نہیں ہوتے، کیا ان کی حکومت پہلے چلی جاتی ہے یا شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بنتے ہیں تو پنجاب جو ہے وہ تقریباً 1.5 ماہ سے بغیر حکومت کے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کام تو کر رہے ہیں لیکن ان کی جو مشینری ہے، جو ان کے وزراء ہیں، جو ان کے مشراء ہیں، جب وہ نہیں ہیں، گورنر پنجاب میں نہیں ہیں، جو پہلا گورنر ہے اس کو گورنر ہاؤس نہیں آنے دیا جا رہا، ان کو جناب صدر مملکت کی آشیرواد حاصل ہے، لیکن جو نیا گورنر آئے گا وہ وزیر اعظم کے حکم سے آئے گا۔ وزیر اعظم کا جو آرڈر ہے وہ صدر مملکت تسلیم نہیں کر رہے۔ ابھی انہوں نے بہاولپور کے سابق MNA بلیغ الرحمان کو گورنر پنجاب کے لیے نامزد کیا ہے لیکن اس کے لیے ابھی تک کچھ نہیں کیا گیا۔ ان سے حلف کون لے گا؟ صدر مملکت حلف نہیں لے رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے آگے کیا ہوتا ہے۔ پاکستان میں لائٹ کی صورتحال، بجلی کی جو صورتحال ہے وہ بڑی ابتر ہے۔ پورے پاکستان میں چند دن پہلے یا رمضان میں خاص کر بہت لائٹ جا رہی تھی، پھر اس میں عید کے دنوں میں بہت بہتری آئی، لیکن کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کراچی کی لائٹ کا علیحدہ سسٹم ہے کہ الیکٹرک کے نام سے ایک انہوں نے بجلی کا علیحدہ محکمہ بنایا ہوا ہے۔ کراچی جیسے شہر میں جہاں گنجان آبادی ہے، بہت ساری عوام ہیں اور کم جگہ ہے، فلیٹس ہیں اور ان میں ہوا کا بھی رخ نہیں ہے اور بند فلیٹ ہیں، وہاں پہ 9 گھنٹے بجلی کا جانا اور 9 گھنٹے بعد آنا، اور پاکستان کے تمام غریب غربا مزدور لوگ محنت مزدوری کے لیے کراچی آئے ہوئے ہیں۔ کراچی جو ہے وہ غریب کی ماں ہے اور اس ماں کے پاس جو بچے کام کرنے کے لیے آئی ہیں، اگر لائٹ نہیں ہوگی، کارخانے نہیں چلیں گے تو وہ کیا کام کر پائیں گے؟ جب وہ کام پورا نہیں کریں گے، صنعتی اداروں کے مالکان ہیں، فیکٹریوں کے مالکان ہیں، وہ ان کو تنخواہ بھی اس طرح نہیں پے کر پائیں گے۔ لہذا حکام بالا سے یہ RNN کے توسط سے اپیل ہے کہ وہ کراچی میں بجلی کا نظام بہتر سے بہتر بنائیں تاکہ کراچی میں گرمی کی شدت کو کم کیا جائے اور جو غریب غربا محنت مزدوری کے لیے اپنے گھر بار، اپنے بہن بھائی، اپنے بچے چھوڑ کے کراچی آئے ہیں، ان کی محنت مزدوری کا سامان پیدا ہو سکے۔ آج لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک 10ویں جماعت کی طلبہ عشا ذوالفقار کو جب وہ اپنے بھائی عامر کے ساتھ پیپر دینے کے لیے جا رہی تھی تو ایک وائٹ کار میں 4 مسلح افراد آئے اور انہوں نے اسلحے کے زور پر اس بچی کو زبردستی اغوا کر کے لے گئے۔ تمام سوشل میڈیا پر اور پاکستان کے ٹی وی چینلز پر جب وہ دکھایا گیا تو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر حسین بھٹی نے سو موٹو ایکشن لیا اور IG کو طلب کیا، CCPO لاہور کو طلب کیا اور حکم دیا کہ اگر آج 8 سے 10 بجے تک بچی برآمد نہیں ہوئی تو میں تمہیں لوگوں کو سیٹس پہ نہیں رہنے دوں گا اور میں تمہیں گرفتار کروں گا اور تمہیں جو ہے نا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ بلکہ پوری پنجاب گورنمنٹ کو کہا کہ بچی رات کے 10 بجے جہاں سے مرضی ہو بچی میرے پیش کی جائے۔ ان کے اس آرڈر سے پاکستان کے تمام باپوں کے، بچیوں کے باپوں اور ماؤں کے خوشی سے چہرے تمکما اٹھے کہ کوئی ہے جو فوری طور پر ایکشن کر رہا ہے۔ امیر حسین صاحب کے اس سو موٹو ایکشن سے پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ رات کے 10 بجے سے پہلے وہ بچی جس کو اس کا منگیتر اغوا کر کے لے کے گیا تھا، عابد الیاس، جو کہ پاک پتن آرے والا کا رہنے والا تھا، اس نے یہ بچی یہاں سے اغوا کرنے کے بعد اپنے موبائل سیل آف کر دیے تاکہ کوئی لوکیشن کو نہ پہنچ سکے۔ پنجاب پولیس بہت قابل پولیس ہے، پنجاب پولیس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ جب ان کو کوئی ٹارگٹ دیا جاتا ہے، جو ٹائم دیا جاتا ہے وہ ٹائم سے پہلے اس ٹارگٹ کو حاصل کرتے ہیں، اور آج بھی ایسا ہوا۔ ٹھیک 8 ساڑھے 8 بجے بچی کو برآمد کر لیا گیا، ان میں سے ایک ملزم عابد الیاس کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور وقت سے پہلے بچی ویڈیو کال پر بچی کے والد سے اس کی بات کرائی گئی،
رات کے 10:30 بجے ہائی کورٹ کھلی اور بچی کو پیش کیا گیا۔ بچی کے بیانات اب کل ہوں گے، لیکن جو سو موٹو ایکشن تھا بہت زبردست تھا۔ اس کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ میں پاکستان کی تمام میڈیا سے یہ گزارش کروں گا کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ لاہور کو اس بات کا پورا کریڈٹ جاتا ہے، اور حکومت پاکستان کو، سی سی پی او لاہور کو اور آئی جی پنجاب رانا سردار علی صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جو ٹارگٹ، جو ٹائم فریم انہوں نے ہائی کورٹ کے جج صاحب نے دیا تھا، اس میں اس بچی کو برآمد کر لیا گیا۔ اور وہ جن کی بچیاں سکول پڑھتی ہیں، اور وہ حضرات جن کی بچیاں تعلیم حاصل کے لیے باہر جاتی ہیں، اور وہ پاکستانی جن کی بچیاں ملازمت پیشہ اور ملازمت پہ جاتی ہیں، انہوں نے جب اس واقعہ یہ دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوئے، ان کو اپنی بچوں کی فکر ہوئی۔ لیکن اس سو موٹو کے بعد، بچی برآمد ہونے کے بعد، انہوں نے سکھ کا سانس لیا، اور سب کے لیے، اور خاص کر چیف جسٹس ہائی کورٹ کے لیے دعائی کلمات نکلے۔ اللہ پاک اس بچی کو حفاظت کرے اور ہماری سب بچیوں کا اللہ پاک خیال رکھیں۔ کشمیر پاکستان کی شہر ہے، کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے، کشمیر ہماری جان ہے۔ پاکستان جب تک ہے، ہم کشمیر کی آزادی کے لیے، جب تک ہم زندہ ہیں، کشمیر کو آباد کرنے کے لیے یا کشمیر کی آزادی تک لڑتے رہیں گے۔ ہمارے ایک حریت رہنما یاسین ملک صاحب کئی سالوں سے بھارت کی قید میں ہیں۔ 25 مئی کو ان کو سزا سنانے کا دن ہے، یا ان کو سزا دی جا رہی ہے، کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ آج ان کی وائف محترمہ مشال ملک صاحبہ اور ان کی بیٹی رضیہ سلطانہ صاحبہ نے آج ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے عمران خان سے یہ مطالبہ کیا کہ 25 مئی کا اعلان نہ کریں اور اپنا احتجاج 2 دن کے لیے مؤخر کر دیں، اور پوری پاکستانی بہن بھائیوں سے یہ اپیل کی کہ وہ میرا یعنی مشال ملک کا ساتھ دیں اور پورے پاکستان میں احتجاج کریں، اور یاسین ملک کے حق میں جلد سے جلوس کریں، اور جھولیاں اٹھا کر اس کے لیے دعائیں کریں۔ عمران خان سے انہوں نے کہا کہ آپ کیونکہ یاسین ملک صاحب کے دوست بھی ہیں، تو لہٰذا آپ اس احتجاج کو ملتوی کریں، اور میرے ساتھ آ کر یاسین ملک کی آزادی کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہونے کے لیے احتجاج کریں اور میرا ساتھ دیں۔ اور ان کی بیٹی نے بھی کہا، انکل عمران آپ میرے ابو کے دوست ہیں، اور آپ نے جب آپ کی حکومت تھی آپ کہتے تھے کہ میں کشمیر کا وکیل بنوں گا، میں کشمیر کا وکیل ہوں۔ جب کشمیری پہ ظلم ہو رہا ہے، پوری پاکستانی قوم اس کے ساتھ احتجاج کر رہی ہے اور اس کا مشال ملک کا ساتھ دے رہی ہے، تو عمران خان کو کہا کہ آپ بھی اپنا جو لانگ مارچ ہے وہ 2 دن کے لیے مؤخر کر دیں۔ 2 دن مؤخر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تو اب میرا ساتھ دیں۔ لیکن عمران خان نے اب تک ایسا کچھ نہیں کہا۔ اللہ پاک آزاد کشمیر کو آزاد کرے، بھارتی تسلط سے رہائی دے، اور ہمارے جتنے بھی کشمیری بھائی انہیں قربانیاں دی ہیں، جیلیں بھگتی ہیں، یا جتنی بہنوں نے اپنی عصمتیں لٹوائی ہیں ان کو اس کا اجر ملے، اور کشمیر جلد از جلد آزاد ہو، اور ہمارے یاسین ملک صاحب بھی جلد از جلد آزاد ہوں، اور اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ اور اپنی بیوی مشعل کے ساتھ اپنی زندگی خوشگوار طریقے سے گزاریں۔ آج تک کے لیے اتنے ہی، کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔